ایک عظیم مرد قلندر حضور سیدنا قطب الاقطاب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھائیں گے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، اور جو قومیں اپنے بڑوں کو عزت سے یاد رکھتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، خالق کے دو جہاں خالق کائنات ایسے قوموں کو دنیا کے اندر بھی سرخرو فرماتا ہے اور ان کے نشان قیامت تک باقی رکھتا ہے، آخرت میں جو انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی اور عبادت ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، دشمن آ جائے، بندہ اکیلا ہو اور دشمن اسے مارنا چاہ رہا ہو، بالکل عنقریب اسے مار ڈالیں گے کہ اچانک ان کے حمایتی لشکر آ جائیں جو انہیں بچا لے، تو سمجھ لو جس طرح حمایتی لشکر انسان کا خود انسان کو بچا لیتا ہے، اسی طرح انسان جب مسائل اور پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کر لیا کریں، اسی طرح یہ بھی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ والوں کی یادیں انسان کو ہر قسم کی پریشانیوں کے لشکروں سے نجات دے دیں۔ ولی دقاق رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب کہ اس کو کسی سے شرف بیت نہ ہو، اسے پریشانیوں میں گھیر لیا ہو، وہ ہر وقت پریشان اور فکر مند رہتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کا ذکر کرے یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ دنیا بھر کی پریشانیاں رب کریم ختم فرما دے گا ان کی صحبت یا ان کی یاد کی وجہ سے۔ حضور سیدنا یحییٰ عمار رحمہ اللہ علیہ آپ کو کسی نے فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا، آپ سے پوچھا حضور کیسی گزری، اللہ نے کیسا آپ کے ساتھ حساب کتاب لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے یہ فرمایا کہ یحییٰ عمار، اگر میرا محبوب بندہ تیری محفل میں آتا نا اور تیرے منہ سے نکلے ہوئے میرے لفظ میرے نام کی وجہ سے اسے لذت ملی، اگر وہ اسے نہ پا لیتا تو پھر تو دیکھتا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا۔ پتہ چلا اللہ والوں کا آپ کے پاس آ جانا یا آپ کا اللہ والوں کے پاس چلے جانا، یا آپ کے کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی زبان کی بات سے اللہ والوں کا دل خوش ہو جائے تو رب کریم پھر بھی بخشش فرما دے گا۔ اللہ کو اپنے محبوب لوگ اس قدر پسند ہیں۔ انہیں اللہ کے پیاروں میں سے پیارے حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اگرچہ یہ صحابی نہیں ہیں لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ان خیر التابعین یقال له اویس، کہ سارے تابعین میں بہترین ترین جو تابعی ہے وہ اویس قرنی کی ذات ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اللہ والوں کا، اس درجے میں سب سے بلند مقام جو نظر آتا ہے وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ علماء کرام نے ان کی فضیلت میں بڑا کچھ لکھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرما کر باہر تشریف لے گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ ایک شخص آئے گا، وہ جب میرا پوچھے تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا اور انہیں روک کر رکھنا جب تک میں آؤں، اگر وہ نہ رکے،
اگر وہ نہ رکے تو ان کا حلیہ اچھی طرح اپنے آنکھوں میں رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا. جب وہ آئیں تو ان کا حلیہ اچھی طرح اپنی آنکھوں میں جما لینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے تو حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مصفہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے دروازہ بجایا. اندر سے خادمہ نے پوچھا، بس بتایا گیا کہ میں قرب سے آ رہا ہوں، یمن کی طرف سے آ رہا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا، انہیں رکنے کے لیے فرمایا تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نہیں ہے تو میں کیا کروں گا، اور پھر مجھے اجازت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں ٹھہروں. میری اماں کمزور ہے، بڑھیا ہے، اور اس کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، اسے دکھتا نہیں ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے میری. تو مجھے اس نے اتنی ہی اجازت دی ہے کہ بیٹا اگر مل جائے تو دیدار کر کے آنا، نہ ملے تو انتظار کیے بغیر واپس آ جانا، انتظار کے لیے نہ رکنا. بس جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو اب میں اپنے واپس چلا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کا نقش اپنے ذہن میں جما لیا تھا. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لائے. آپ کو اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نور نظر آیا. آپ نے نور کو دیکھا، اس کی خوشبو کو محسوس کیا، تبسم فرماتے ہوئے اندر تشریف لائے. آپ نے فرمایا عائشہ آج کون آیا تھا؟ عرض کی حضور آج ایک شخص یمن سے آیا تھا، اس کے بدن پر ایسے ایسے اثرات تھے، اس کا جسم سمٹا ہوا تھا، پیٹ نظر نہیں آتا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، گہرا گندمی ہوا پڑا تھا، آنکھیں سمٹی ہوئی تھی، چہرے پر سیاہی جیسے نشانات تھے، اور سر کے بال گرد آلود اور بکھرے ہوئے تھے. آقا وہ شخص آپ کا پوچھ رہا تھا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ ایک عظیم انسان تھے جو یمن سے آئے تھے. اگرچہ اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن دیکھنے والوں کا بھی وہاں پر اللہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر. ایسی عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان نبوت سے تعریف فرما گئے، وہ کہ عام نہیں ہو سکتے. علماء نے تو لکھا یہ کتب تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ عظیم کتب تھے. اور یاد رکھو علماء کرام نے فرمایا یہ صالحین چکی کا وہ کیل ہوتے ہیں، میخ ہوتے ہیں. بزرگ جانتے ہیں چکی جو آٹے کی ہوتی ہے نا، ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، اس کے درمیان میں ایک کیل سا ہوتا ہے جس پر وہ پوری اوپر کی چکی کا پارٹ گھومتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اولیاء کرام اس کیل کی مانند ہے، جو دانہ اس کیل کے قریب چلا جاتا ہے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے، جو دور چلا جاتا ہے وہ آٹا بن جاتا ہے. تو اب جس شخص کو اللہ کے قہر اور غضب اور عذاب سے بچنا ہے وہ ان اللہ والوں کے قریب چلا جائے. ساری کائنات انہی کے گرد گھومتی ہے. اگر بچنا چاہتے ہو ان کے قریب رہیں، ان سے تعلق رکھیں. حضور سیدنا ارسطو اسلام ابو علی سینا رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف دنیا میں دو چیزوں کا شوق ہے. دنیا میں دو چیزوں کا شوق ہے. ایک شوق تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دیدار ہو جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اسی سے اللہ کی باتیں سنتا رہے. ایک شوق تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کا دیدار بھی کروں، اللہ کی باتیں بھی سنوں. اور دوسرا شوق یہ ہے کہ میں اگر اللہ والے نہ مل سکے تو ایسے شخص کے پاس رہوں جو اللہ والوں کی باتیں سنائے نہ کرے. آج ہم لوگ اللہ والوں سے دور ہو کر اس پریشانی میں مبتلا، اس آفت اور مصائب کے اندر گرے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ حالات 4-6 ماہ پہلے
گنے کا ریٹ 300 روپے من طے ہوا تھا اور چینی 90 روپے دینے پر طے ہوا تھا یہ گورنمنٹ کے ساتھ تاجروں کا، چینی کی کمپنیوں کا. لیکن آج 175 میں چینی کلو سیل ہو رہی ہے. وجہ یہ نہیں کہ ان کو یہ اختیار ہے، وجہ یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہوئے. جب سے اعمال خراب ہو گئے ہم نے قرآن و حدیث سے دامن کو چھوڑا. اس وقت سے اس قسم کے لوگ پہلو دیے ہم پر عذاب کی شکل میں اللہ نے مسلط کر دیے، جو ہمارے خون کو چوس رہے تھے، ہماری کھالوں کو اتار رہے تھے، ہماری ہڈیوں کو جلسا رہے تھے. اور جنہوں نے اللہ رسول سے لو لگا دیا، جنہوں نے قرآن کو اپنا بچھونا بنا دیا کہ جب بھی وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بس قرآن پاک ان کی زبان پر سجا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اویسے کرنی کے چہرے کے اندر دنیا سے بے خبر، دنیا سے لائل، دنیا سے لاجعولیت کے دنیا میں رہ کر وہ ایسے ہو گئے کہ خالق کائنات فرشتوں کو ان کی زیارت کے لیے بھیجتا. جس وقت حبیب علیہ السلام نے، آپ حیران ہوں گے اور حیرت ہونی بھی چاہیے، اللہ والوں کی شان انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے. حضور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ غالباً چوتھے آسمان کا میں نے پڑھا ہے. چوتھے آسمان پر ٹیک لگا کر خراٹے لیتے ہوئے سو رہے. حبیب علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ ساری کائنات میرے راستے میں منتظر ہے، زیارت کے لیے سب بنا کر بیٹھے ہیں، سب لگا رکھی ہیں، اور یہ کون ہے بے لوش ہو کر خراٹوں سے سو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ آپ کی امت کا اویس کرنی سو رہا ہے. اللہ اکبر. جس اویس کرنی کو خالق نے مقام دیا، میرے حبیب علیہ السلام نے ان کو عزتوں سے، لطافتوں سے نوازا. حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے فرمایا کہ تم اس کی دیدار کرو گے، اس کی زیارت کرو گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر عمر فاروق اور مولا کائنات کو دیکھا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے یہ دونوں محبوب دوستوں سے دیکھیں گے. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جب تمہیں ملے تو میرا سلام انہیں پیش کرنا. اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کو سلام میرے آقا پیش کر رہے ہیں. پھر اس کی زیارت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. جبہ شریف اپنا حبیب علیہ السلام نے دونوں صحابہ کو تھمایا، فرمایا اس کو ان کے عطا کر دینا، یہ جبہ ہماری طرف سے انہیں تحفے میں دے دینا. جس کے لیے تحفہ کوئی استاد بھیجے شاگرد کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اگر کوئی باہر سے بھائی بھیج دے بہن کے لیے تو بہن کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اگر کسی کو وزیر اعظم بھیج دے تو پھر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے. اور جس کو کائنات کا امام تحفہ بھیج رہا ہے پھر اس کے کمالات کیا ہوں گے. اللہ اکبر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شام کے پہر میں باہر نکلا کرتے تھے. یہ روایات میں لکھا ہے حبیب علیہ السلام باہر تشریف لایا کرتے تھے. اور باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے؟ یمن کی طرف رخ زیبا فرما کر میرے حبیب علیہ السلام یمن کی طرف کرن کی طرف رخ فرما کر اپنے گریبان اقدس کو اس طرح کھول لیا کرتے تھے اور لمبا سانس لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لا آجدو نفس الرحمن الى یمن، میں یمن کی طرف سے اپنے رب کریم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یمن کی طرف سے اپنے رب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ خوشبو کیا تھی؟ خوشبو سے کیا مراد؟ علماء کرام نے فرمایا وہ خوشبو جسے نبی کریم علیہ السلام روزانہ محسوس کیا کرتے تھے اور رحمان کی خوشبو ویسے کرنی کی شکل میں. یہ ویسے کرنی کی ذات تھی جس کی خوشبو
حبیب علیہ السلام روزانہ محسوس فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اپنے رب رحمان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم مقام میرے ہوئے سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کرن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوفہ کا علاقہ، یمن کا ایک شہر یا یمن کا ایک قصبہ کرن ہے، اس کرن کے اندر ایک میرا عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کے پورے بدن پر سفید برس کے نشانات تھے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سارے بدن کے سفید نشان اللہ نے ختم